ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ باپ ایک ایسا درخت ہے جو خزاں میں بھی پھل دیتا ہے۔ باپ ایک ایسا شجر ہے جو تپتی دھوپ میں بھی سایہ دیتا ہے۔ باپ اولاد کے لیے ایک بہترین سہارا ہے۔ باپ دنیا کی وہ واحد ہستی ہے جو اپنی اولاد کو خود سے زیادہ کامیاب، خوش اور پرسکون دیکھنا چاہتی ہے۔ ایک باپ اولاد کی بہترین پرورش اور اس کی تمام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے تاکہ جب اس کی اولاد کسی چیز کی خواہش کرے تو وہ اسے پورا کر سکے۔ باپ کے سخت لہجے میں چھپا ہوا پیار ہمیں وقتی طور پر نظر نہیں آتا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارا باپ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ ہمیں ٹھیک سمجھا رہا تھا کہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ بہترین فیصلے کرتے ہیں۔ ماں باپ سے اپنی خواہشات کا اظہار کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ منع کریں تو ناراض ہونے سے اچھا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کی خواہش جائز تھی کہ نہیں، یا ہمارے ماں باپ اس سٹیٹ میں ہیں کہ ہماری وش پوری کر سکیں، کیونکہ ماں باپ ہمیشہ اولاد کے لیے بہترین کرتے ہیں اور بہترین ہی چاہتے ہیں۔ باپ سخت سردی ہو یا تپتی دھوپ کبھی اپنے کام سے منہ نہیں موڑتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے اوپر ایک پوری فیملی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ الحمدللہ ہمیں ہر چیز بیٹھے ہی مل جاتی ہے، لیکن باپ کماتا کس طرح ہے اس کا احساس کسی اولاد کو ہوتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے اور سنا بھی بہت ہے کہ جتنا احساس ایک بیٹی اپنے باپ کا کرتی ہے بیٹے کبھی نہیں کر سکتے۔ باپ اور بیٹی کا رشتہ بہت خوبصورت ہے، لیکن لوگوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے رب سے تہجد کی دعاؤں میں بیٹی مانگتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کو کوڑا سمجھ کر پھینک دیتے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ اللہ کی رحمت کی اتنی بے حرمتی۔ اسلام سے پہلے جیسے لوگ بیٹی ہونے پر اسے زندہ گاڑ دیتے تھے، اب اسلام کے بعد کچھ کلمہ گو یعنی ظاہری مسلمان بیٹی ہونے پہ اس کی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، یہاں تک کہ طلاق بھی دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ بیٹی اولاد نہیں ہے؟ بیٹے کی چاہ میں بیٹیوں کو ٹھوکر مار دینا کہاں کی انسانیت ہے؟ ایسے لوگ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ دنیا کے 60 سے 70% لوگ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہومز میں چھوڑ آتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بیٹے ہی ہوتے ہیں جن کے لیے وہی ماں باپ اپنی بیٹیوں کو ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ماں باپ کا احساس جو بیٹی کر سکتی ہے وہ بیٹے نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگوں کو سب کچھ گھر بیٹھے ہی مل جاتا ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت رکھے۔ تصور کریں ایک بیٹی جس کا باپ دہاڑی دار مزدور ہو، جو دن کا 1200 لے کر گھر آتا ہو، گھنٹوں تپتی دھوپ میں کام کرنا۔ اس کی بیٹی کی تکلیف کا اندازہ صرف وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے خود اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھا ہو، ہاتھوں پر زخم، پاؤں میں پھٹے ہوئے جوتے اور بیٹی کے لیے پسند کے کپڑے لانا۔ باپ کا ہی ظرف ہوتا ہے یہ، اور صرف باپ ہی یہ قربانی دے سکتا ہے۔ کبھی بھی کسی باپ کو اس کی بیٹی کے سامنے اس کی غربت کا طعنہ نہ دینا، کیونکہ باپ امیر ہو یا غریب بیٹی کے لیے بادشاہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت رکھے اور جن کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک باپ ہی ہوتا ہے جو ایک بیٹی کا بہترین سہارا ہوتا ہے۔ باپ نہ ہو تو بیٹی کے لیے اس کا اپنا گھر بھی ویران ہو جاتا ہے۔ یتیم لفظ منہ سے نکال دینا بہت آسان ہے، لیکن یتیمی کا سوچ کر جو خوف آپ کے دل میں آتا ہے، کچھ بچے اس احساس سے روز گزرتے ہیں۔ کبھی کسی یتیم کو مذاق میں بھی اس کے باپ کے متعلق طعنہ نہ دو، کیونکہ باپ کے چلے جانے کی تکلیف صرف وہی جانتے ہیں۔ باپ دن رات محنت کرتا ہے، اپنی اولاد سے دور رہتا ہے کہ اس کے لیے کما سکے اور اسے بہترین دے سکے، لیکن باپ کے بوڑھا ہو جانے پر انہیں تنہا کر دینا جب انہیں آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایک باپ کی فریاد ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں میں، تھوڑا وقت دے دیا کر، بیٹھ کر دو چار ہی سہی پر مجھ سے باتیں کیا کر، تو ہی میری لاٹھی ہے، تو ہی میری روشنی، کچھ پل کے لیے میرے ساتھ رستہ طے کیا کر، مر جاؤں گا ایک دن، چلا جاؤں گا چھوڑ کر تجھے، جو بچی ہے زندگی صاحب، لمحے کچھ میرے لیے بھی رکھا کر۔